السلام علیکم جی، صبح خیر پاکستان کے ساتھ حاضر ہے سائمہ امجد، اور ابھی جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید جے ایم صاحب، جو کہ ایک نیومرولوجسٹ ہیں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ ایک تو ہم سے پوچھیں گے کہ نیومرولوجی ہوتی کیا ہے، اور پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے جناب پاکستان میں اسٹریٹجکلی، اور بہت ساری چینجز آ رہی ہیں ورلڈ میں، بہت جلدی آ رہی ہیں، تو کیا نیومرولوجی کے ذریعے ہم اس کا کوئی مطلب پہلے سے ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اپنی کٹس وغیرہ پہن لیں؟ تو چلتے ہیں جناب جاوید جے ایم صاحب کے پاس۔ تھینک یو سو مچ جاوید صاحب، ایک تو آپ نے ٹائم نکالا، آپ نے آج ہمیں جوائن کیا۔ رب العزت کے نام سے میں یہ شکر کرتا ہوں جس نے آج ہمیں صبح کا دن دکھایا۔ زبردست۔ تو اچھا جاوید صاحب، آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے، تھوڑا سا جلدی بتا دیں کہ جو نیومرولوجی ہے یہ کیا ہے، آسان الفاظ میں، جس کو علم اعداد بھی کہا جی جاتا ہے، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جی اس کی جو بنیاد ہے، ہم اس کو کہیں بھی اس کی بنیاد نہیں دیکھتے۔ یہ اعداد کا جو علم ہے، یہ اگر دیکھا جائے تو یہ صدیوں پرانا علم ہے، اوکے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا اگر فائدے کی آپ بات کریں تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ خاص طور پر پاکستان میں اس سے فائدہ اٹھایا نہیں جا سکا، اوکے۔ کیونکہ میں نے جو کچھ عرصہ 20 سال سے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں، اس کا جو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سیریسلی لیا تو گیا آپ کو؟ ہاں جی، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بات آپ کہتے ہیں، اچھا فار انسٹنس اگر ہم اسٹریٹجک حوالے سے بات کریں کہ جی اب فار انسٹنس آج کل بڑی ہائی پہ آپ نے دیکھا او آئی سی کا اجلاس ہوا، اور افغانستان کے اوپر بڑی جی بیٹھک ہوئی کہ جی افغانستان کے بارے میں سارے جو P5 ممالک تھے، سربراہان اور وزرائے خارجہ اکٹھے تھے۔ آپ کے حساب میں آپ کا علم اعداد کیا کہتا ہے کہ جو افغانستان ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ یہ جی کہ میں نے تو 21 نومبر کو 2020 کو افغانستان کے بارے میں یہ لکھا تھا اچھا۔ ایک مقامی اخبار میں کہ 2021 آ رہا ہے نا، وہ افغانستان کے لیے بھاری سال ہوگا۔ اوکے۔ تو پھر میں نے 12 ستمبر کو روزنامہ پاکستان سنڈے اسپیشل میں یہ لکھا تھا کہ پوری دنیا انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اخلاقی طور پر افغانستان کی عوام کی طرف بھرپور توجہ دی جائے۔ صحیح۔ آنے والے وقت میں خاص طور پر عوام کو بھوک سے مرنے سے بچایا جائے۔ اگر دنیا کے تمام ممالک افغانستان کی طرف بھرپور توجہ دیں اور خیال رکھیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسا دنیا اپنا خیال رکھے گی۔ تمام ممالک خاص طور پر امریکہ نے بہتر حکمت نہیں، عملی سے لیکن آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ تو چلیں آپ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا جو آج ہو گیا، ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں یہ چیزیں سب ہو رہی تھیں، لیکن آپ آنے والا جو 2022 ہے اس میں کیسے دیکھتے ہیں افغانستان ہاں کو؟ جی، مطلب یہ کہ میں یہ بھی خاص چیز تھی کہ امریکہ نے اگر بہتر حکمت عملی سے افغانستان کی طرف توجہ نہ کی تو کہہ لیں کہ ایک دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھے گی۔ اٹھ سکتی ہے؟ ہاں جی، اچھا جی، تو آئی مین باقی جیسے فنڈز وغیرہ ہاں فریز جی، کیے ہوئے ہیں نا جی یو جی، ایس نے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تو کو بھی سپورٹ کرنا میں چاہیے؟ یہ چاہتا ہوں کہ اگر جو 2022 ہے، یہ کہہ لیں کہ طالبان لفظ جو ایک طالب لفظ کا نمبر 6 ہے، تو 2022 کا عدد بھی 6 بن رہا ہے، اوکے۔ اور یہ جو طالبان کے لیے ہوگا یہ کچھ بھاری اور ان کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو میں پھر یہی اپیل کرتا ہوں اب تو پوری گورنمنٹ دنیا بھی کے، وہاں پہ طالبان کی ہے نا؟ ہاں جی، میں پھر یہ اپیل صحیح۔ کرتا ہوں کہ ان کی طرف ان کی حکومت کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہاں پر جو جانی نقصان ہے، بھوک سے جو ان کے مسائل ہیں، وہ حل کیے جائیں۔ اچھا، تو پاکستان جو ہے اس کے حالات بھی سب کے سامنے ہیں، تو اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ایکسکلوزیولی بات کریں تو 2022 پاکستان کے لیے کیسا ثابت ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے اور بہت سارے مسائل کا سامنے ہے حکومت کو بھی، تو پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پاکستان کے لیے پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ میں نے نومبر میں 2020 میں یہ لکھا تھا کہ 2021 ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور مشکل ترین سال ہوگا۔ اچھا، تو صورتحال آپ کے سامنے ہی ہے۔ بدترین کس حوالے سے آپ نے کہا تھا؟ یہ دیکھیں جی، اس میں سارا کچھ آ گیا نا، دہشت گردی کے حوالے سے بھی جو میں نے لکھا تھا، خاص طور پر وزیرستان کے بارے میں کہ وزیرستان کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، تو وہ بھی سارا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2021 میں کیا صورتحال اس کی بنی۔ پھر اسی طرح اچھا ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ جی کرونا نے پوری دنیا کو افیکٹ کیا ہے، اور جو ہے 2 سال
پوری دنیا ہی گورنمنٹ جو ہے لاک ڈاؤنز میں چلی گئیں اور بہت زیادہ جو ہے بزنس کمیونٹی کو، اسکول کو، ایجوکیشن کو، ہیلتھ سیکٹر کو سفر کرنا پڑا، بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگیوں سے ہاتھ بھی دھوئے. تو جو اومیکرون ایک نیا ویریئنٹ آ گیا ہے، تو آپ کا جو علم الاعداد ہے وہ کیا کہتے ہیں اومیکرون کے بارے میں؟ اس کے حوالے سے جی میں اپنی پاکستانی عوام کو یہ تسلی، اور تسلی ایسی تسلی نہیں ہے کہ جو برائے نام تسلی ہے، کیونکہ میں پچھلی بات کا حوالہ اس لیے دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں نے 30 دسمبر کو اپنی پوسٹ میں، اپنی فیس بک کی پوسٹ میں لکھا تھا 30 دسمبر کو، ابھی ایک دن باقی تھا 2020 میں آنے میں، ٹھیک ہے جی. تو میں نے 2019 میں 30 دسمبر کو لکھا تھا کہ پوری دنیا کا جو آغاز ہے 2020 کا، پوری دنیا کا آغاز جو ہے یہ قدرتی آفت سے ہوگا. تو پھر آپ نے یہ دیکھا یہ کرونا کی صورت میں ایک مسائل پیدا ہوئے. تو پھر میں نے جو نیا ویریئنٹ آ رہا ہے اس کو ہاں جی، میں تسلی دینے کے لیے پچھلی بات کرنا ضرور سمجھتا ہوں. تو میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ساتھ یہ لکھا تھا کہ 18 مارچ سے پہلے کرونا جو ہے یہ پاکستان میں داخل ہونے کی اس کا کبھی امکان ہے. تو پھر کہہ لیں کہ میں نے جب یہ لکھا تھا اسی شام کو، یعنی کہ اس سے پہلے ہی یہ 9 کی جو خبریں ہوتی ہیں اس میں خبر آ گئی تھی، ٹھیک ہے جی. تو میں نے پھر یہ بھی کہا تھا اس وقت کہ کرونا کا جب خاتمہ ہوگا 20 میں، تو جب ہم سارا موازنہ حساب کریں گے تو جتنا پوری دنیا کو نقصان ہوا ہے وہ کرونا کا پاکستان کو وہ نقصان نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ ایسے ہی ہوا ہے کہ جس طرح پاکستان میں وہ نقصان نہیں ہوا جو جس طرح دوسرے ملکوں میں. لیکن اگر ہم فیوچر کی بات کریں تو فیوچر کی بات، میں اومیکرون کا کیا ہاں میں ادھر ہی آنے لگا ہوں. تو فیوچر کی جو بات ہے 2022 میں یہ پاکستان کے لیے 21 کی نسبت بہتر ہے. 21 کی اگر آپ موازنہ کریں گے اس کا 21 کے ساتھ تو 21 کی نسبت یہ 2022 ہوگا یہ بہتر ہوگا. یہی کرتے ہیں بیکاز ابھی تو ویسے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ مہنگائی کم ہونے والی اور چیزوں کی پرائسز نیچے آئیں گی، تو وی لک فارورڈ ٹو دیٹ. اچھا اگر ویسے ہم جاوید صاحب بات کریں کہ جو علم الاعداد ہے یہ تو چلیں ٹھیک ہے ہماری پریڈکشنز ہوتی ہیں، اس سے ہم کیا کیا فوائد لے سکتے ہیں اپنی لائف میں اگر ہم جنرلی اسپیکنگ بات کریں تو؟ اس کے جی فوائد جو ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں. جی جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری باتوں پر آپ پہلے سے تیار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، لائک اگر کوئی بھی چیز آپ کو بتا دیا ہے، جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی کوئی ایک وبائی بیماری آ سکتی ہے تو ہم اس کے لیے تھوڑی سی پریپریشن کر سکتے ہیں، بٹ ہمیں یہ تو نہیں پتا ہوتا نا کیا ہونے والا ہے. اس میں ایک اہم بات جو ہے نا، پھر مجھے ماضی میں آپ کو لے کے جانا پڑتا ہے کہ میں نے محترمہ بے نظیر کے بارے میں، اچھا میں نے جب انہوں نے آنے کا اعلان کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہ آئیں، تقریباً وہ 2010 تھا شاید. تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اس سن میں نہ آئیں، اور پھر یہ میں نے کہا تھا کہ یہ کسی صورت بھی ان کا آنا پاکستان میں بہتر نہیں ہوگا. تو پھر ساتھ یہ لکھا تھا میں نے، پاکستان میں یہ پیشن گوئی چھپی تھی، میں نے لکھا تھا کہ اگر میری پیشن ایک ہوتا ہے نا، بندہ کہتا ہے جی اگر میری پیشن گوئی غلط ہوئی، جھوٹ ثابت ہوئی تو میں آئندہ پیشن کرنا چھوڑ دوں گا. یعنی کہ یہ اس موضوع پر میں نے زور دے کر کہا تھا کہ وہ نہ آئیں. اچھا اچھا یہ پتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ جی بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس کی بڑی گرما گرمی تھی اور جی JUI جیتی. جو آنے والے آئندہ الیکشن ہے، کیونکہ اب آبویسلی یہ جو 2022 کے بعد بھی الیکشن ایئر ہمارا سٹارٹ ہو جائے گا، اور کیا مشورہ دیں گے آپ عوام کو؟ جیسے اب آپ نے بہت ساری چیزیں کہی نا، میں نے اس ٹائم پہ یہ کہا تھا، تو آئندہ جو الیکشنز ہیں اس میں کیا مشورہ ہوگا؟ کیونکہ آئندہ الیکشن ایک بڑی اہم بات، میں شکر گزار ہوں روز نیوز کا کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا میری سچائی کو جانتے ہوئے کہ سچائی اس پلیٹ فارم سے عوام کے سامنے جائے اور وہ لوگ دیکھیں. تو اس کو میں آپ کے قیمتی وقت سے بڑی ایک ضروری بات جو ہے، جو اس ہمارے پروگرام کو ایک سچائی کا بڑا اہم کردار اس میں ہوگا. میں ایک خبر جو ہے وہ میں نے تقریباً الیکشن سے پہلے لکھا تھا کہ جو 2018 میں حکومت بنے گی وہ ایک بدمزہ کھچڑی کی مانند ہوگی. تو وہ آپ کے سامنے ہی ہے. پھر میں نے لکھا تھا 16 اگست 2018 کو
جی ذرا یہ میں 2 منٹ لوں گا آپ کا. جی جی لکھا تھا جی، گجرات کے مقامی اخبار میں لکھا تھا کہ عمران خان نے اقتدار کی جنگ تو جیت لی ہے مگر یہ جنگ ادھوری ہے. باقی حصہ وہ عملی اقدامات ہیں جو عمران خان نے لوگوں کو خواب کی صورت میں دکھاتے رہے ہیں. اس لیے عمران خان کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اقتدار میں آنے کے بعد لوگ اب عمران خان سے بہت زیادہ امید لگا بیٹھے ہیں. یہ امیدیں خود ہی عمران خان نے لوگوں میں پیدا کی ہیں. ہم ملک پاکستان کو حقیقی معنوں میں صحیح. منصفانہ چلیں یہ والی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں نا، کیونکہ ابھی وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہونے والا ہے. تو آپ سے میں یہ صرف پوچھوں گی کہ ابھی انفیکٹ آبویسلی جیسے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بھی آئی تو بہت سارے چیلنجز بھی آ گئے، ساتھ کرونا بھی آ گیا، لاک ڈاؤن ہو گیا، پوری ملک کی اکانومیز جو ہے وہ کریش کر گئی. لیکن پاکستان نے بہرحال الحمدللہ سروائیو کیا. کچھ ہمارے بھی بر وقت اقدامات تھے. ابھی جاتے جاتے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو آنے والے الیکشنز ہیں اس کے لیے، اور کچھ اچھی امید کی کرن دکھا دیں ہماری بیچاری دکھی عوام کو کہ کچھ 2022 جو ہے آپ نے ویسے تو کہا بھی ہے کہ اچھا ہوگا، پلس الیکشنز کا مشورہ دے دیجئے. ہاں جی. پھر میں نا اس کو کچھ ادھورا رہ گیا کہ میں نے اس وقت یہ لوگوں کو کہا تھا، لکھا تھا کہ آپ زیادہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، نہ تو کوئی تبدیلی آنے والی ہے. اچھا. اور میں نے اسی وقت لکھا تھا کہ اگر ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ میں تمہیں شام کو اعلیٰ قسم کا کھانا کھلاؤں گا کسی اعلیٰ ہوٹل میں، تو اگر اس کو شام کو چٹنی کے ساتھ بھی روٹی نہ دی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا. تو میں نے کہا تھا کہ اگر جو لوگ میرا اس وقت تجزیہ پڑھ رہے ہیں ان کو بڑا غصہ آئے گا، لیکن جب وقت گزرنے پر وہ دیکھیں گے تو میری بات میں حقیقت ہوگی. تو یہ آپ نے سارا کچھ دیکھا کہ میں نے جو کہا تھا ویسے ہوا. تو اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا مشورہ دے سکتا ہوں، میرا خیال ہے کہ نہ میری بات اس وقت عوام نے سیریس لیا تھا. اس وقت میرا خیال کہتا ہے کہ میں نے میرے اشارے کا مطلب یہ تھا کہ آپ پی ٹی آئی کو چلیں جی. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل اسی وقت اسی جگہ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. سائمہ امجد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.